الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ انسان ہی یعنی مرد ہی بنا کر بھیجے ہیں۔ نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کے پاس وحی کا علم ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو، اگر تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 43 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور اس میں خاص طور پر جو پہلی 89 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، اس میں اللہ کریم نے اثبات توحید بھی اور رد شرک بھی، یہ دونوں مضامین جو ہیں یہ باہم جڑے ہوئے ہیں، اور مشرکین کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اور پھر جب مشرکین کی بات ہوتی ہے تو پھر توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ علی ھذا القیاس، توحید کو ثابت کرنے کے اور شرک کا رد کرنے کے جو مضامین ہیں یہ باہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پوری یہ پہلا حصہ ہے اس کے دوران۔ تو اسی میں آخرت کے حوالے سے بات ہوئی، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات مشرکین کا یا باطل عقائد کے جتنے بھی ماننے والے ہیں یا باطل فرق ہیں، ان فرق کے سوالوں کے، ان کے اشکالات کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب بعض اوقات ان کا تذکرہ کرنے کے بعد ہے اور بعض اوقات تذکرہ کیے بغیر۔ ایک عمومی اشکال جو مشرکین مکہ کو بھی تھا اور بعد میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک اشکال رہا، جو نبیوں کے بارے میں معاندین نبوت کا ایک اشکال جو ہمیشہ سے رہا ہے، وہ یہ کہ نبی عام انسان کیوں ہے، وہ انسانوں کی طرح کیوں ہے، وہ فرشتہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کریم نے مختلف پہلوؤں سے مختلف مقامات پر دیا ہے کہ کوئی نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ نازل کرتے، کیونکہ ہدایت مقصود انسانوں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان نازل کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامل انسان ہے، وہ افضل البشر ہے، وہ ایک ہر اعتبار سے ہر قسم کی اللہ کی طرف سے امیونٹی لے کر اور اللہ کی طرف سے ایک معصومیت لے کر آیا ہے، وہ کامل ہے انسان، لیکن ہے تو انسان، تاکہ وہ انسانوں کی اصلاح کا کام کرے گا۔ لیکن یہاں جو حوالہ دیا ہے، یہاں اس اشکال کا جو جواب ہے وہ تاریخی نوعیت کا ہے، وہ دیگر پہلوؤں کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تاریخی اعتبار سے یہاں کیا گیا کہ تمہیں اگر کوئی اشکال ہے اور تم اگر نہیں جانتے کسی بات کو اور تمہیں تاریخ کا اگر علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کے پاس تاریخ کا علم ہے، جن کے پاس ذکر کا علم ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ کیا پوچھ لیجئے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
پوچھ یہ لیں کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ رسول آج تک جو بھی سلسلہ رسالت چلا آیا ہے وہ سارے کے سارے مرد تھے. رجال یہاں پہ کہا گیا بنیادی طور پر تو اس سے مراد اور اس سے مقصد جو ہے وہ یہ کہ انسان تھے, سارے آدمی تھے. رجل کا لفظ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور آدمی بھی بطور خاص رجل جو ہے وہ امرأہ کے مقابلے میں اس کو یعنی مرد ایک آدمی, تو گویا سارے کے سارے انسان ہی نہیں تھے بلکہ مرد تھے. نوحی الیہم, ان کی طرف وحی کرتے تھے. تو جب یہ اللہ کا یہ فرمان آیا تو بنیادی طور پر تو ان کے اس اشکال کے جواب میں تھا کہ اس سے پہلے فرشتہ کوئی نہیں آیا, سارے انسان ہی آئے. لہٰذا آپ پوچھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی تاریخ سے جتنے بھی لوگ واقف ہیں وہ ان سے پوچھ لیجئے. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لیجئے. یہ جو اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو ظاہر ہے جب یہ تاریخی نوعیت کا یہ ایک اشکال کا جواب ہے تو تاریخ جاننے والے ہی اور نبیوں کی تاریخ جاننے والے اور وحی کی تاریخ جاننے والے اس سے مراد ہیں. تو ذکر سے مراد ہوگا وحی, اور وحی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے, کیونکہ اگلی آیت میں اللہ کریم نے قرآن کو بھی ذکر کہا, اور ویسے بھی قرآن کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ مدکر بھی اصل میں ذکر سے ہے, یہ متذکر تھا, اور متذکر جو ہے باب افتعال سے عربی میں لوگ جو ہیں یا اہل عرب وہ سہولت کا بڑا خیال رکھتے ہیں, تو وہ تا زال کے ساتھ مدغم ہو کے وہ مدکر بنا ہے. وہ دال اوریجنل نہیں ہے, وہ اصل میں ذکر ہی ہے, ذکر سے ہی ہے. علی ھذا القیاس تو قرآن حکیم کو بھی ذکر کہا گیا ہے, یہاں اہل ذکر کہا گیا ہے, اور اہل ذکر سے یہاں مراد اہل کتاب ہیں جن کے پاس وحی کے جو سابقہ ورژن تھے یا جو تاریخی نوعیت ہے, جو سابقہ کتابیں تھیں, ان کا جو علم جن کے پاس تھا وہ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے. جن کے پاس وحی الہی کے حوالے سے سابقہ جتنے بھی واقعات ہیں یا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے. جتنے بھی نبی آئے ہیں, کیا حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داود علیہ السلام, علی ھذا القیاس جتنے بھی آئے ہیں, کیا وہ فرشتے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. یہ تو سادہ سی بات کہ وہ سارے انسان تھے, کیونکہ انسانوں کی رہنمائی مقصود تھی. یہاں صرف تاریخ بتائی ہے کہ تاریخ میں سارے ہی انسان آئے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان کامل کی حیثیت سے, کامل بشر کی حیثیت سے, افضل البشر کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہیں. تو اس میں اعتراض والی کیا بات؟ لیکن یہاں چونکہ لفظ رجال آیا ہے اس لیے مفسرین کو یہاں پہ ایک اور بحث مل گئی ہے کہ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے کہ نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے صرف مرد بھیجے ہیں, جتنے بھی پہلے آئے ہیں وہ مرد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد. تو چونکہ یہ یہاں پہ ارسلنا کی بات ہے تو ایک بات تو کیٹاگوریکلی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ جتنے بھی آپ سے پہلے آئے ہیں وہ سارے رجال تھے یعنی مرد تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد ہیں, اس لیے ایک بات تو کیٹاگوریکلی ثابت ہو گئی کہ رسول کوئی عورت نہیں ہو سکتی, اور نہ تاریخ میں کبھی تھی. اس لیے کہ تاریخ میں اگر کوئی رسول عورت ہوتی تو یہاں اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ ہوتی, اتنا کیٹاگوریکل بیان نہ ہوتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, جتنے بھی آپ سے پہلے آئے ہیں اِلَّا رِجَالًا, سارے کے سارے مرد آئے ہیں. گویا عورت کوئی رسول نہیں تھی. اور چونکہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد ہیں, تو آپ سے پہلے بھی کوئی عورت نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے رسول تو عورت ہو ہی نہیں سکتی اور نہ کبھی تھی. البتہ بعض مفسرین نے نبی اور رسول میں فرق کر کے نبوت کو اپنے لغوی معنوں میں لے کر, ایک اصطلاحی معنی ہے جس میں نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں, اگرچہ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کا پابند ہوتا ہے, اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے, اس کو رسول کہتے ہیں. اور عمومی طور پر نبی اور رسول برابر ہیں اصطلاحی اعتبار سے, وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے.
اس کو بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے نبی کو اور نبوت کو لغوی معنوں میں لے کے، اس لیے کہ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے خبر دینا، تو ہر وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے خبر ملے اور وہ آگے پہنچائے یا اس پر عمل کرے، وہ لغت کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے وہ نبی ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات، قرآن بھی یہ اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ نے بعض اوقات عورتوں سے گفتگو فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بعض خواتین کو حاصل ہوا ہے۔ موسیٰ کو شرف حاصل ہوا، حضرت مریم کو شرف حاصل ہوا، علی ھذا القیاس، یعنی کوئی بھی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، یہ اور بات ہے، اور وہ نبی یا رسول اصطلاحی معنوں میں ہو، یہ اور بات ہے۔ لہٰذا یہ شرف حاصل ہونا کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، یا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے اور اس کو کوئی القاء کر دیا جائے، لغوی معنوں کے اعتبار سے وہ ممکن ہے۔ جیسے وحی کی بات ہوئی تو وحی کا لغوی معنی تو ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا القاء کرنا، دل میں بات ڈال دینا۔ تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ بھی سورہ نحل کے اندر آگے آئے گا، اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کو القاء کر دیا، اس کی فطرت میں ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وحی اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، تو مکھی جو ہے وہ نبیہ نہیں بن گئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوا ہے، نہیں، یہ اپنے لغوی معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو القاء کر دیا، اس کی فطرت میں ایک بات ڈال دی۔ اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے، اس نظام میں ہر جاندار کے فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے، سوائے انسان اور جن کے جو اپنی فطرت کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، باقی سارے اپنی فطرت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس لیے بات یہ سمجھ میں آئی کہ رسول تو سارے کے سارے مرد ہی تھے، نبی بھی اصطلاحی طور پر سارے کے سارے مرد تھے۔ البتہ لغوی اعتبار سے جنہوں نے فرق کیا ہے، انہوں نے بھی صرف اس حد تک کہ چونکہ مثالیں موجود ہیں قرآن میں بھی کہ بعض خواتین کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، ظاہر ہے وہ القاء کیا تھا، وہ خفیہ طور پر اشارہ تھا، الہام تھا، دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی تھی کسی بھی طریقے سے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب ظاہر ہے کہ ماں کی طرف وحی اگر یہ اصطلاحی ماں وحی ہوتی تو وحی جس پر آتی ہے وہ تو نبی بن جاتا، تو وہ نبیہ نہیں تھیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جتنے بھی آئے ہیں سارے مرد ہیں۔ تو یہ ایک بحث جو مرد اور عورت کی ہے، جو جینڈر ڈسکریمنیشن والے اور جو شانہ بشانہ کے چکر والے، انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں کو، ان دونوں جنسوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے نہ کبھی کھڑا کیا ہے اور نہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، یہ تو اصل میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ لہٰذا جینڈر ڈسکریمنیشن کا یا جنسی امتیاز کا جو تصور آج کے دور میں پایا جاتا ہے، شریعت اس تصور کو ہی درست نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ مقابلے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کا، اسی وجہ سے پھر اس تصور میں آگے جا کے پھر ایک دوسرے کی برابری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو جس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری نیچر، ایک دوسرے کو تکمیلی، ایک دوسرے کے ساتھ معاون فطرت دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مرد مکمل نہیں ہے عورت کے بغیر، اور عورت مکمل نہیں ہے مرد کے بغیر، البتہ اس کا رول اور ہے، اس کا رول اور ہے۔ چونکہ مرد جو ہے، چونکہ نبی جو ہے وہ ایک کمپریہنسو گائیڈ ہوتا ہے، ایک جامع گائیڈ ہوتا ہے، اس نے پورے معاشرے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اور عورت کا جو رول ہے وہ معاشرے کے اندر محدود ہے، اور اس کو گھر کے دائرہ کار کے اندر اس کا دائرہ کار محدود ہے۔
کمتری اور بہتری یا افضلیت کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اس کے رول کی وسعت کی بات ہے، کیونکہ مرد کے رول کی وسعت زیادہ ہے، مرد کے کردار کی وسعت زیادہ ہے، اور ان سب کے اوپر چونکہ رہنمائی کے لیے ضروری تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد بھیجے۔ اور ویسے بھی یہ حکمت کہ یہ جو کردار کی وسعت والی حکمت ہے وہ ہمارے مد نظر نہ بھی ہو تو اللہ کی مرضی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، مرد تھے سارے۔ اب عورتوں کو اگر ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، جیسے حضرت مریم کو ہوا علیہ السلام، جیسے ام موسیٰ کو ہوا، یا جیسے کسی اور عورت کو، اس کا مطلب ہے رہتی دنیا تک بھی کسی کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف اس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اور یہ اللہ والے مرد ہوں یا اللہ والی خواتین ہوں، لغوی معنوں کے اعتبار سے بات دل میں القاء ہو جائے، کوئی بات دل میں ڈل جائے، کوئی خفیہ اشارہ ہو جائے، کوئی چھٹی حس کچھ بتا دے، کوئی وجدان کے ذریعے سے کسی کو پتہ چل جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ شرعی حجت نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کوئی وجدان ہو جائے، کسی کو شرعی کوئی خفیہ اشارہ ہو جائے، کسی کے دل میں القاء ہو جائے اور وہ کہے کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے تو ڈالی ہوگی، یہ ممکن ہے، لیکن وہ شرعی طور پر کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کو شرعی دلیل کے طور پر کسی کو بتایا جا سکتا۔ وہ خواب کے ذریعے سے بھی رہنمائی ہو سکتی ہے، ہم استخارہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو خواب میں رہنمائی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ استخارہ کرتے ہیں ان کو خواب میں کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید استخارہ کے بعد خواب آنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی کر دیتا ہے، بعض لوگوں کو ویسے ہی دل موڑ کے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے، دل میں تیقن پیدا کر کے رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ رہنمائی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا یہ سلسلہ اپنے لغوی اعتبار سے یہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں بھی ہے، اور یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ تک چلتا رہے گا۔ اس کا تعلق اس اصطلاحی نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں، لہٰذا اصطلاحی نبوت اور رسالت جب قرآن نے کہہ دیا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو یہ بحث ختم ہو گئی کہ وہ رسول جو شرعی طور پر اللہ سے ایک ٹیگ لے کر آئے ہیں اور جن کی ایک تعداد مقرر ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب سب سے آخری جو ہیں جو اب قیامت تک جن کی نبوت و رسالت چلے گی وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں کوئی عورت نہیں تھی، بات ختم ہو گئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا کہ اہل ذکر سے مراد وحی کو، اصطلاحی وحی کو جاننے والے لوگ مراد ہیں۔ اصطلاحی وحی کیا ہو سکتی ہے؟ تورات بھی اصطلاحی وحی ہے، انجیل بھی اصطلاحی وحی ہے، زبور بھی اصطلاحی وحی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کہتا ہے جو صحائف نازل ہوتے رہے وہ سارے کے سارے وحی ہیں۔ لہٰذا ذکر سے مراد جو قرآن ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور جو دیگر آیات میں نے عرض کیا کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، تو یہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے۔ کس خصوصیت کے اعتبار سے؟ اس خصوصیت کے اعتبار سے کہ اللہ کی وحی بندے کو اس کا رب کے ساتھ تعلق یاد کرواتی ہے۔ ذکر نسیون کے مقابلے میں ہے۔ نسیون کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا یا بھول جانا، ذکر کا مطلب یاد کرنا۔ ایک بھلا دیتا ہے، ایک یاد رکھتا ہے، فرق تو ہے۔ لہٰذا یاد رکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے جو پیغام آتا ہے اس کا نام ہے ذکر۔ الذکر سے مراد اللہ کی ہر وحی ہے جو کسی بھی نبی پر نازل ہوئی، اور وہ اس مقصد کے لیے نازل ہوئی کہ بندے کو رب کا تعلق یاد رکھوایا جائے، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ اس یاد دہانی کے لیے جو اللہ کا پیغام آتا رہا وہ الذکر ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لہٰذا اسپیسیفک مراد، خاص طور پر اس سیاق و سباق میں اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو وحی الہی کا علم رکھتے ہیں، کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء میں سے کون کون مرد تھا، کون کون انسان تھا، کون کون فرشتہ تھا۔ اعتراض تو یہ تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے جواب میں صرف تاریخی حوالہ دیا ہے، وگرنہ بے شمار پہلو ہیں اس کے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ ہوگا تو وہ ہماری احتیاجات کو ہی نہیں سمجھتا،
فرشتہ ہوگا تو وہ انسانوں کی خواہشات کو ہی نہیں سمجھتا، انسانوں کی ضرورتوں کو ہی نہیں سمجھتا۔ اگر فرشتہ ہے تو وہ تو نورانی مخلوق ہے، اور انسانی جسم پر چوٹ لگ جائے تو وہ کس سے پوچھے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر! کوئی ایسا گائیڈ، ایسا رہنما ہوگا جس کو چوٹ لگنے سے وہ تکلیف ہوتی ہے جو امتی کو ہو رہی ہے، تو وہی بتائے گا نا کہ کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ! یہ جو یعنی جس کو درد تکلیف ہوگی وہی تکلیف کا احساس رکھے گا، جس کو اندر خواہش پیدا ہوگی وہی خواہشات کو مینج کرنے کا طریقہ بتائے گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ چیز، بلکہ قرآن نے، یہ قرآن بھی کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو انسانوں کی فطرت سے بالاتر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل البشر تھے، انہوں نے بھی انسانوں کی احتیاجات، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات، ان کو مینج کرنے کا اور ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ تکلیف ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پین کلر بتایا۔ ہم یہ پین کلر کھاتے ہیں نا، پیناڈول، آپ جس سے پوچھ لیں سر درد ہو رہا ہے وہ کہے گا پیناڈول کھا لیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا کوئی اور اچھا پین کلر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ بتا دے گا کہ جناب وہ کھا لیں۔ یہ رہنمائی ہے۔ جس طرح کی اس نے جس طرح کا علم پڑھا ہے، جس طرح کا اس کا تیقن ڈیولپ ہوا ہے، جس طرح کا اس کا یقین ڈیولپ ہوا، وہی رہنمائی وہ دے گا۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ سر میں درد ہے، بخار سا محسوس ہو رہا ہے، یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو، کہے گا پین کلر کھا لو۔ ایک پین کلر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، جب پیناڈول نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پین کلر، باقاعدہ پین کلر بتایا۔ آپ نے فرمایا جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو تو وہاں دایاں ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر 7 دفعہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ اللہ اکبر! اللہ کے عزت اور جلال کے ساتھ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں میں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں اللہ کے جلال اور اس کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد وحاذر، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے خطرہ۔ درد ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں اس میں کیا ہونے والا ہے، خطرہ بھی ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو درد محسوس ہو رہا ہے اس کو بھی۔ اللہ اکبر! اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا کرو درد ختم ہو جائے گا۔ کم از کم پیناڈول جتنا یقین کر لیں اس پر، یعنی اپنی مسلمانی، اپنا اسلام، اپنا ایمان، وہ تو قدم قدم پہ ایویلیویٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے فلاں پین کلر، اور وہ اچھے سے اچھا پین کلر بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پین کلر امت میں سے کتنے افراد استعمال کرتے ہیں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی احتیاجات سکھا کے بھیجا ہے، لہذا فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا تو ظاہر ہے وہ انسانوں کی نہ احتیاجات سمجھتا، نہ انسان کی تکالیف سمجھتا، نہ اس کے مسائل سمجھتا، نہ رہنمائی دیتا۔ انسان معاشرت پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی اہمیت بتائی۔ انسان اپنے گھر کے اندر جو کچھ محسوس کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اولاد کا درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اہل خانہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ علی ھذا القیاس جو کچھ ایک انسان کو پیش آ سکتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی دے دی۔ جب یہ رہنمائی ایک انسان ہی دے سکتا ہے تو اس میں اشکال کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ لہٰذا وہ جو حکمتیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہاں صرف تاریخی طور پر اس کو ثبوت دیا گیا ہے کہ سارے ہی جب انسان تھے، جب تم نے اہل کتاب سے پوچھو، انہوں نے مان لیا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، مان لیا داؤد علیہ السلام کو، مان لیا عزیر علیہ السلام کو، جتنے بھی آئے تھے سارے کے سارے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی سارے کے سارے انسان تھے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے انسان ہیں جس طرح کے دیگر انبیاء انسان تھے، بتانا یہ مقصود تھا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لو۔ اچھا، یہ تو اسپیسیفک معنی، ایک خاص تناظر تھا، خاص اعتراض تھا، اس خاص اعتراض کا ایک خاص جواب مل گیا۔ لیکن اس آیت کے مفہوم کو اکثر مفسرین نے عام لیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اپنے مفہوم میں عام ہے کہ جس کو جس بات کا نہ پتہ ہو وہ اس سے پوچھ لے جس کو معلوم۔ یہ اپنے مفہوم میں عام بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہرحال قرآن کے جو جتنے بھی احکام ہیں وہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے خاص ہیں، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور نصیحت کے اعتبار سے وہ عام ہیں، اس کے اندر مفہوم عام بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا عام مفہوم ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس سے جا کے پوچھ لیں۔ یعنی ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں، تو ایک شخص کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو وہ ان سے پوچھ لے جس کو معلوم ہے، تو ظاہر ہے جس طرح کی معلومات کی بات ہوگی آپ اسی طرح کی معلومات رکھنے والے سے ہی جا کے پوچھیں گے نا۔ لہٰذا اس کو جب ہم عام مفہوم میں رکھتے ہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے، اہل العلم نہیں ہے۔ ہر علم رکھنے والا تمہارا گائیڈ نہیں ہو سکتا، ہر ڈگری ہولڈر تمہارا گائیڈ نہیں ہے، اہل الذکر تمہارے گائیڈ ہیں۔ اس کو اگر عمومی مفہوم میں لیں، خاص مفہوم تو ہے ہی اہل کتاب سے متعلق، لیکن اگر اس کو عمومی مفہوم میں لیتے ہیں تو گائیڈ کون ہے؟ اہل الذکر۔ اور الذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ جو وحی الہی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے، جس کا آخری ورژن قرآن حکیم ہے، جس کی آخری صورت اور فائنل ورژن جو قیامت تک کے لیے رہے گا وہ قرآن حکیم، وہی الذکر ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن یا نزلنا القرآن، یہ نہیں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلکہ فرمایا نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے الذکر نازل کیا۔ اور الذکر کیا ہے؟ جو یاد دہانی کی بات ہو، جو بھولے ہوئے سبق کو یاد کرائے۔ تو بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے قرآن پہلے آیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، قرآن بعد میں نازل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد دہانی الذکر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، وہ جو اس یاد دہانی کے لیے انفرادی سے لے کر اجتماعی احکام تک پوری حیات طیبہ جو ہمارے سامنے ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت الذکر کے مفہوم میں شامل ہے۔ لہٰذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کو جو اگر آپ عمومی مفہوم دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ اگر پوچھنے والی بات وہ کوئی عملی اور مقامی نوعیت کی ہے یا کسی احتیاجی نوعیت کی ہے تو ظاہر ہے میں اسی سے پوچھوں گا جو اس کو جانتا ہے۔ اگر یہ لاؤڈ سپیکر کو، اس ساؤنڈ سسٹم کو یا اس مائک کو کوئی پرابلم ہو جائے تو میں انہی ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھوں گا جو اس کو جانتے ہیں۔ اور اگر دین کی بات ہوگی تو میں کن سے پوچھوں گا؟ میں ان سے پوچھوں گا جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کو عمومی مفہوم میں بھی لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر غیرے سے دین پوچھتے پھریں اور جو کچھ وہ بتا دے آپ اس پر عمل کر لیں۔ جاننے والا یا جاننے کا دعویٰ کرنے والا وہ تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے سنا ہوا ہے من اتی عرافا فسألہ وصدقہ، جو کسی عراف کے پاس گیا، عراف بھی تو جاننے والے ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، نجومی، حساب دان، عراف کا مطلب کاہن، نجومی، حساب لگانے والے، ذائچہ بنانے والے۔ من اتی عرافا، جو کسی جاننے والے کے پاس گیا۔ اگر اس کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کو آپ بغیر کسی اسپیسیفیکیشن کے اس کو عموم دے دیں گے تو جس سے مرضی جا کے پوچھ لیں، آپ جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں۔
پوچھ لیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا فسألہ وصدقہ، اس سے پوچھا اور اس کی تصدیق کی، ہاں تو ٹھیک کہتا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر شخص سے دین پوچھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کو جاننے والا ہو۔ اور پوچھنا بھی آپ نے جا کے یہ نہیں ہے کہ دین کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، اس سے پوچھنا ہے جا کے کہ دین کے بارے میں کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کے بارے میں سوال کریں گے تو کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی استاد سے، کسی بھی گائیڈ سے، کسی بھی رہنما سے جب آپ کتاب و سنت کی بات پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیروکار کتاب و سنت کے ہیں، آپ اس شخصیت کے پیروکار نہیں۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ تیری رائے کیا ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یا کسی کی رائے کو حتمی قرار دے دیں گے تو ٹریک چینج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کے بارے میں، امام مدینہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا، سوال کیا تھا کہ وضو کا طریقہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا تھا تیرا سوال غلط ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میرا سوال غلط ہے؟ وضو کا طریقہ؟ حضرت مجھے وضو کا طریقہ جاننا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں۔ سوال غلط۔ پھر پوچھا سوال غلط تو حضرت ٹھیک کروا دیں۔ تو فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ جب یہ پوچھو گے تو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتا دوں گا۔ اور اگر تم یہ پوچھو گے کہ میرا طریقہ کیا ہے یا میری رائے کیا ہے تو وہ میری رائے ہوگی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے، یہ سوال کی نوعیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم پوچھنے والے اپنے سوال بدل لیں، علماء کرام کو اپنا جواب بدلنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم سے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ نام نہاد عالم ہے، بنا ہوا ہے، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا کرنا ہے، وہ اس کو مسئلہ آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا تو خود بنا کے بتا دیتا، اور دین آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تبدیلیاں ہوتے ہوتے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھا اب تو کسی کی پرابلم ہی نہیں رہی، کسی کا ایشو ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسی دین پر عمل کرنا۔ اور ہم کہاں جا کے رکیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو بنیاد ہے یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ کسی شخص کو پوچھنے اور بتانے کے اعتبار سے لامحدود اختیار نہیں دیتی، یہ محدود ہے۔ اور کس میں محدود ہے؟ کتاب و سنت میں محدود، الذکر کے اندر محدود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو جو جانتے ہیں اس کے بارے میں پوچھو۔ اسپیسیفکلی اس کا معنی اہل کتاب ہیں، اور عمومی مفہوم میں ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم رکھتا ہے۔ آپ اس سے جا کے یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے واقعات ہیں، جتنے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، کوئی نہ کوئی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ لہٰذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے کوئی ایسا مفہوم کشید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو لامحدود اختیار کسی شخص کو بھی دیتا ہو، نہ پوچھنے والے کو اور نہ بتانے والے کو۔ کسی کو شریعت نے لامحدود نہیں کیا۔ ہم محدود ہیں تو کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود میں محدود۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو، از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر۔
اسی حد کے اندر ہمیں پوچھنا ہے. اگر اس حد کے اندر کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, جو بتاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ اس حد سے باہر نکلتا ہے تو نہ سوال درست ہے اور نہ ہی جواب درست. بالبینات والزبر, یہ جو جتنے بھی نبی بھیجے تھے ہم نے ان کو روشن دلائل یعنی معجزات بھی دیے تھے, بینات, والزبر اور کتابیں بھی دی تھیں. کتابیں اور روشن دلائل لے کر, صحیفے لے کر آئے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے سارے آ گئے. ہم نے ان کو وحی دی, ان کی طرف وحی بھیجی, اور ہر نبی دلائل لے کے آیا. اور یہ جو بینات ہے نا, یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ نبیوں کے ساتھ اس کا خاص ذکر آتا. جیسے قرآن کی بات کی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ اس میں ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں. تو عمومی طور پر تو بینات سے مراد وہ معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو عطا کرتا ہے, لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزہ تو نہیں ملا, جس کو ہم اصطلاحی طور پر معجزہ کہتے ہیں وہ ہر نبی کو تو نہیں ملا. بعض نبیوں کو معجزات عطا ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے جب معجزہ ملتا ہے تو نہ وہ کسی نبی کے ذاتی خواہش پر نہیں ملتا, معجزہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے, وہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی, اللہ کی قدرت سے عطا ہوتا. تو اگر بینات بالبینات کو آپ تمام انبیاء پر محیط سمجھیں تو ہر نبی کو تو وہ معجزہ نہیں ملا کہ جس میں طبعی قوانین کو روک کر اللہ تعالیٰ کوئی خاص واقعہ وقوع پذیر کرا دے, تو ہر ایک کو تو نہیں ملا. لیکن قرآن جب بالبینات کی بات کرتا ہے تو یہ وہ بینات ہیں جو ہر فرد, ہر نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہر رسول کے ساتھ جڑی ہوئی, کہ ہر رسول کو ہم نے کوئی نہ کوئی چیز عطا کی. ظاہر ہے جس طرح زبر کتابیں آئیں, اگر ایک کتاب نازل ہو گئی ہے تو انہی کتابوں کو آگے بڑھانے والے, اگر کسی کو نئی شریعت نئی کتاب نہیں بھی ملی تو انہی کتابوں کو آگے بڑھانے والے انبیاء آئے ہیں, اسی کتاب کے پیروکار انبیاء آئے ہیں. لہذا کتاب کے بغیر نبی بہت سارے آئے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی کتاب کے پیروکار بن کے آئے. اسی طرح بینات کا تعلق بھی ہر نبی کے ساتھ ہے. تو بینات سے مراد خاص وہ معجزہ نہیں ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں, بلکہ بینات سے مراد ہر وہ روشن دلیل ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی, واضح کر دینے والی واضح دلائل. اور نبی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, کسی بھی دور کا نبی ہو, تو نبی کی اپنی ذاتی زندگی ایک بہت بڑی روشن دلیل ہوتی ہے. وہ جو محنت کرتا ہے, وہ جو ڈیڈیکیشن دکھاتا ہے, وہ جو اپنے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے, وہ خود معجزہ ہوتا ہے, وہ بینات میں سے ہوتا ہے, وہ ایک بینہ ہوتی ہے, وہ ایک روشن دلیل ہوتی ہے. لہذا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی جو محنت ہے یہ بھی بینات میں سے ہے. یعنی اس کا اگر معجزہ نہیں ہے, کون کر سکتا ہے اتنا؟ یہ پیشنس, یہ صبر, یہ استقامت کون دکھا سکتا ہے؟ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ جتنے نبیوں پر جتنی بھی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں, ان کے اوپر جو انہوں نے صبر کیا, مشکلات کا مقابلہ کیا, وہ بھی بینات میں سے ہے. لہذا ہر نبی کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بینہ ملے گی, ایسا کوئی نہ کوئی روشن دلیل ملے گی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوگی. اس لیے کہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے, وہ ان کی زندگی دیگر انسانوں کے لیے, دیگر امتیوں کے لیے ہر وقت رہنمائی کا کام کر رہی ہوتی, اسی کا نام بینہ ہے, ان کی زندگی بینہ ہوتی. تو بینات بالبینات والزبر, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی زندگی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور نبی دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لے تو وہ کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. ہر نبی اپنی زندگی میں کامیاب گیا ہے. کوئی نبی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ چند امتی ہوں گے, اور بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, ایک بھی امتی نہیں ہے
تو کیا وہ کامیاب نہیں ہے؟ پھر بھی کامیاب ہے. کیوں؟ اس کی زندگی بینہ ہے. بالبینات والزبر، کتابیں تھیں جن پر انہوں نے عمل کیے، اور ان کی زندگی بینہ تھی. انہوں نے اپنے اللہ کی، چاہے وہ تنہا تھے، چاہے وہ ایک فرد تھے، چاہے وہ ایک پوری جماعت تھے، انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا. یہی بینات. لہذا اس بینہ کا یا بینات کا کی نوعیت تبدیل ہوتی رہی ہے. کسی دور میں کسی طرح کے معجزے ملے ہیں، کسی دور میں کسی طرح کے معجزے ملے ہیں، لیکن زندگیاں سب اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق گزری ہیں. اس لیے بالبینات والزبر یہ بھی سارے نبیوں کو محیط ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. جس طرح تاریخی حوالہ ہے، اسی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے. یہاں گویا اسپیسیفیکیشن ہو گئی. الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیچھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر اس سے مراد وہ وحی تھی جو جس کو اہل کتاب جانتے تھے، اور یقیناً وہی مراد ہے، تو وہ خصوصیت کے اعتبار سے ہے کہ وہ یاد دہانیاں جو وقتاً فوقتاً اللہ نازل کرتا رہا. اور اب الذکر ہے، اس سے مراد قرآن حکیم ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پہ اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر بھی کریں، اپنے حالات پر غور و فکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر غور و فکر کریں، وحی کی نوعیت پر غور و فکر کریں، اس وحی کی اپنی زندگیوں کے ساتھ تعلق کے اوپر غور و فکر کریں. ان ساری باتوں پہ غور و فکر کریں. یہ اور اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں ابھی. لیکن یہاں پہ ایک تو اس اشکال کا جواب ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے انسان تھے. تمہارا یہ جو اعتراض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ کیوں نہیں ہیں، یا نبی جو آتا کوئی فرشتہ نازل ہوتا، تو یہ اعتراض تو ویسے لغو ہے. یہ نہ تاریخی طور پر درست ہے، نہ منطقی طور پر درست ہے، نہ حکمت کے اعتبار سے، نہ مقصد کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور تاریخی اعتبار سے سارے نبی انسان تھے، بشر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بشر ہیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نے نازل کیا. ایک تو اس کا اشکال کا جواب ہے. اور دوسرا یہاں مقام نبوت اور منصب نبوت کی نشاندہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، یا کسی بھی نبی کی جو نبوت ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی یہاں بتائی گئی ہے. آپ کا رول، آپ کا کردار یہاں بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. اور قیامت تک آنے والے ایسے لوگ جن کو یہ غلط فہمی اور یہ مغالطے پیدا ہوتے رہیں گے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کوئی آسمان سے ڈائریکٹ تمہیں نہیں ملا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے ڈائریکٹ ان کو نہیں دیا، آپ کو عطا فرمایا ہے. إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف آیا ہے. جس کو دوسرے مقام پر فرمایا کہ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر نازل کیا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ڈرانے والوں میں بن جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. گویا قرآن جو نازل ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، قلب اطہر پر نازل ہوا. تو اب نازل آپ کے اوپر کیوں ہوا؟ ڈائریکٹ لوگوں کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اکیلا قرآن رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھا. اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن سے بین دفتین ایک بنی بنائی کتاب آ جاتی، تختیوں پہ لکھا ہوا آ جاتا، آسمان سے نیچے پہنچتا، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بھی اس کو سمجھ لیتے. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، ان کو نہیں دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کو دیا. کیوں آپ کو دیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
یہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان کو واضح کر دیں، تبیین کر دیں، بیان کر دیں. جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ ابراہیم میں غالباً وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر واضح کر سکیں. ان کی زبان جانتا ہوگا تو واضح کرے گا نا. اگر ان کی زبان نہیں جانتا ہوگا، ان کے لہجے سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کیسے سمجھائے گا ان کو؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے اوپر واضح کرے. تو یہ ڈیوٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بطور مبین آپ واضح کرنے والے ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے. قرآن آپ کو دیا، واضح آپ نے کرنا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہیں، ہر قرآن پڑھنے والا اتھارٹی نہیں ہے. جو قرآن کو لغت کی مدد سے سمجھ کر اس کے مفہوم کا تعین کرتے ہیں، ان کی گمراہی واضح کرتی ہے یہ آیت.